برادران اسلام، آسیہ مسیح کی رہائی کے فیصلے پر اہل ایمان کے دل دکھی ہیں اور وہ پورے ملک میں سراپا احتجاج ہیں۔ یہ ایک چھوٹا گروہ نہیں ہے بلکہ ملک کی غالب اکثریت ہے جو جذبہ محبت رسول سے سرشار ہے۔ اسی سبب اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی 5 تنظیمات نے ان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ تمام مکاتب فکر کی مذہبی تنظیمات بھی احتجاج میں شریک ہیں اور پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی و قانونی حق ہے۔ اس حساس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کے جارحانہ لب و لہجے نے صورت حال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ آج کی ہڑتال کو کامیاب بنانے پر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں اور کاروباری طبقے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس میں حصہ ڈالنے پر انہیں اللہ تعالی کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متنبہ کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں پر کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز کریں ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ حکومت کے با اختیار ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے براہ راست مذاکرات کریں۔ نریندر سنگھ مودی سے مذاکرات کے لیے تو ہم بے چین ہیں، اپنے اہل وطن سے براہ راست مذاکرات میں آخر رکاوٹ کیا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین تمام مکاتب فکر کے خطبائے کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ کل جمعۃ المبارک کے خطابات میں اپنا احتجاجی موقف ریکارڈ کرائیں اور قراردادیں پاس کریں۔ ہم پاکستان کے نام نہاد آزاد میڈیا کی جانبداری کی مذمت کرتے ہیں کہ دینی لوگوں کے پرامن احتجاج کا وہ بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کا موقف عوام تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ تاہم وزیر اعظم نے پی ٹی وی کے ذریعے ان کا موقف ملک کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ انہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ لوگ ریاست سے ٹکرانے کے لیے نہیں بلکہ حکومت اور عدلیہ کے فیصلے کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھرنا دے رہے ہیں۔ یہ پرامن ہیں اور ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ احتجاج کو پرامن رکھا جائے، پرامن رہنے دیا جائے اور سرکاری اور نجی املاک کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی املاک ہماری ہیں، خواہ وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں، ہمیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن انتہائی افسوسناک دن ہے اور جس پر پاکستان کے ہر مسلمان کو اور دنیا کے عالم اسلام میں رہنے والے ہر مسلمان کو آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 عدالتوں نے اس عورت کو سزائے موت دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی
اور اس کا واقعہ یہ کہ یہ عورت ننکانہ کی ہے اور وہاں پر امام مسجد کے سامنے بلایا گیا اور اس نے ان کے سامنے بھی جو بیانات دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گستاخی کے اندر، وہ بیان کرنا قطعاً میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کے لیے۔ جب دو عدالتوں نے سزا دی، کیا وہ عدالتیں ملک کی غلط تھی، صحیح نہیں تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے گستاخانہ الفاظوں کو تو ذکر ہی نہیں کیا، ٹیکنیکل پوائنٹ لیے کہ اس کا مکان اتنا تھا اور اتنا تھا، فلاں یہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں 100% مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور قرآن پاک میں ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم جس کی ہم حمایت بھی کی، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی کیوں حمایت کی، وہ یہ کہتا ہے کہ تھانے دار بن کر کہ جس نے گڑبڑ کی تو ریاست جو ہے اس سے نمٹے گی۔ اس سے پوچھا جائے کہ تو جو ہے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر جو 4 مہینے کرتا رہا، کیا وہ ریاست کے مزاج کے خلاف تھا؟ آج ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ ریاست کی، اور ایک چھوٹا سا طبقہ، اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا طبقہ نہیں ہوگا، یہ وہ طبقہ ہوگا جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، تو وہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے۔ اگر تھانے دار بنے گا تو پھر دیکھ لے گا اپنا حشر، سابقہ حکمرانوں کا حشر اس کے سامنے ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے حکمران آئے جو یہ کہتے تھے کہ ہماری ریاست بڑی مضبوط، ہماری کرسی مضبوط، آج ان کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ لہذا وزیر اعظم کے بیان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ اس نے پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑا دبا لگایا ہے اس ملک پر، اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، بلکہ امت کی پوری امت کے دل زخمی کر دیے ہیں۔ وہ ہم سب کو عزیز ہے، اور ایسے فیصلوں سے ملک کے سالمیت کو آگ لگائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت نے، جو اس کو ہر وقت اپنی توہین کی فکر رہتی ہے، اپنے آپ کو مقدس غائب سمجھتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر انہوں نے کوئی تعویلات کیے، لا یعنی شکوک و شبہات پیدا کیے، جبکہ ان کے خود 2 بڑے عدالتوں نے اس کی سزا کو برقرار رکھا تھا، اور آسیہ ملعونہ کو سزائے موت کی تاکید توثیق کر دی تھی۔ لیکن آج بیرونی دباؤ، ڈالروں کے لالچ میں اور غلامی کی وجہ سے مغربی اقوام سے مجبور ہو کر اور دباؤ میں آ کر ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ کا اولین تقاضا ہے کہ ریاست کا اولین بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر سٹینڈ لے، اور یہ جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ تمام مقتدر طاقتیں مل کر اس کی کچھ تلافی کریں، اس پر نظر ثانی کریں، اس کو مؤخر کریں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کل VIP پروٹوکول کے ساتھ اس ملعونہ کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر، آج افواہ بھی یہی ہے کہ یہی ہوگا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا امن و امان بھی ہمیں عزیز ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ملک کے امن و امان، اس ملک کی آزادی، سالمیت اور دفاع کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ پورے ملک کو جمعے کے دن پرامن احتجاج کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک بات ضروری ہے کہ ہم ان مظاہروں میں اور احتجاج میں کسی کے مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی بے گناہ شہری کو تکلیف نہ ہو، اور ٹریفک کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ اپنی ملک کے ساتھ گویا برائی ہے، اور ہمیں اسلام یہ نہیں دیتا، حق اجازت نہیں دیتا کسی حالات میں بے گناہ انسان کے مال اور جان اور عزت پر ہاتھ ڈالا جائے۔ البتہ ہمیں پرامن احتجاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق، جذبات کا اظہار ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جب تک یہ جذبہ ہم میں نہیں ہوگا تو ہم مومن نہیں ہوں گے۔ نہ جب تک کشمرو میں خواجہ یہ سرب کی عزت پر
खुदा शाहिद है मेरा ईमान कामिल کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والی ایک ملعونہ کو باقاعدہ قانون تحفظ دیا گیا ہے اور اس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہو تو یقیناً وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور اس کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے، لیکن توہین رسالت آج اتنی معذاللہ نگاہوں میں آسان ہو گئی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ہمارے اسلامی ملک میں اٹھ کر اس طرح کا معاملہ کر دیتا ہے اور اسے قانونی پروٹیکشن بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب چونکہ یہ ایک ایمانی تقاضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت اپنے اپنی استطاعت کے مطابق ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے قدرت و استطاعت دی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور جتنا علماء اہل سنت جو ہمارے اکابرین خصوصاً مفتی منیب الرحمان صاحب جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی روشنی میں لائے عمل تیار کریں۔ جہاں پرامن احتجاج ہے اس میں ضرور شرکت کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں، اس طریقے سے مزید بدنامی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے گھروں میں بھی نہ رہیں، جس میں ہمت اور استطاعت ہے وہ ضرور اس احتجاج میں حصہ لے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں تمام اپنے متبعین مریدین اپنے تمام شاگردوں، ویسے تو ہمارے الحمدللہ آج صبح سے ہی اکیڈمی ہم نے شروع سے ہی بند کر دی تھی اور تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو تلقین کی تھی کہ پرامن احتجاج میں بھرپور حصہ لیں، تو لیکن پھر بھی جو ایسے لوگ جو اکیڈمی نہ آ سکے یا جو براہ راست رابطے میں ابھی تک نہیں تھے، تو ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہرگز خاموشی اختیار نہ کریں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمت اور موقع دیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے فریضے کو سر انجام دینے کی نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر ضرور تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ علماء جو بھی ہمارے اکابرین جس طرز سے چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں، اور جب اس کے سلسلے میں کوئی واضح قول آپ کے سامنے پہنچے تو ضرور اس کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانیں، اپنی نسلیں، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا دن ایمانداری سے بڑی تکلیف کا دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، اور بڑا ہی افسوسناک دن ہے، اور فیصلہ کرنے والوں نے نبی سے محبت کی بجائے جو انداز اپنایا ہے اس کے اوپر میں احتجاج بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم نظر ثانی میں جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ بنا ہے آسیہ ملعونہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، اور ایسی گستاخ کی سزائے موت ہے۔ عدالت کو چاہیے اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کرے۔ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ نے اس کو اس سزا کو ختم کیا ہے، ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، ہم عدالت سے بھی کہتے ہیں اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور جو ماتحت عدالتوں نے فیصلے کیے تھے اس فیصلے کو برقرار رکھیں اور اس کی سزائے موت کا فیصلہ بحال کریں۔ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اس کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، ہمارے قانون کا بھی تقاضا ہے، اور پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے۔ ہاں البتہ جو ہم جیسے دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے احتجاج کریں، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ مل کر احتجاج کریں۔ انفرادی احتجاج کا نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ قیادت کے ساتھ مل کر کریں، اور اس موقع پر ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری قیادت احتجاج پر جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آسیہ ملعونہ کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے، کوئی اور بھی گستاخ رسول ہو تو اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس کے جو قانون بنا ہے اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے، مزید سخت کرنا چاہیے۔ اگر قانون ان کو پھندے پر نہیں لٹکائے گا تو پھر عاشق رسول اٹھیں گے
اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں گے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، پھر لڑائیاں ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ملک دوسرے رخ پہ چلا جائے گا۔ ہم علماء چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، قانون شکنی نہ ہو اور ملک میں ہنگامہ آرائی نہ ہو، اس لیے ان مسائل کو قانون اور عدلیہ کے ذریعے حل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے حکمرانوں کو، عدلیہ کو، سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔